وہ صبح 9 بجے تک تو جہاز کے ارد گرد گھوم پھر سکتے تھے، پھر اس کے بعد سورج نکلتا تو برف پگھلنے لگتی، اور جو کوئی اس نرم برف پر چلنے کی کوشش کرتا وہ رانوں تک اس میں دھنس جاتا۔ اس لیے اب تک ان کی مہم جوئی جہاز کے ارد گرد چند گزوں تک محدود رہی تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ آگے گئے تو ان کا بھی وہی حشر نہ ہو جو ویلیٹا کا ہوا تھا۔ البتہ فیٹو اسٹریچ نے جو اب تک معجزہ مانا جا چکا تھا، تجربے سے ثابت کیا کہ اگر کرسی کی گدیاں جوتوں سے باندھ لی جائیں تو ان سے برفانی جوتوں کا کام لیا جا سکتا تھا۔ اس طرح چلنا مشکل تو تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ فیٹو تو کینیسا کے ساتھ مل کر چوٹی پر جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک تو پتہ چلایا جائے کہ پہاڑ کے اس پار کیا ہے، دوسرے اوپر پڑی ہوئی ٹیل میں جا کر دیکھا جائے کہ آیا اس کا ایک کزن جو ٹیل کے ساتھ ہی باہر گر گیا تھا ابھی تک زندہ ہے یا نہیں، شاید وہ ان کی طرح ٹیل میں رہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اوپر جانے کے کئی اور محرکات تھے۔ جہاز کے مکینک روک نے انہیں بتایا تھا کہ ٹیل میں جہاز کی بیٹریاں پڑی ہوئی تھیں جن سے VHF ریڈیو کو چالو کرنے کا کام کیا جا سکتا تھا، اور یہ کہ جس سے کسی کنٹرول ٹاور یا اوپر اڑتے جہاز سے رابطہ پیدا ہونے کا امکان تھا۔ اوپر جاتے ہوئے ایک آدھ سوٹ کیس ملنے کا امکان بھی تھا جس سے کچھ اور کپڑے مل جاتے جو سردی سے بچنے میں کام آتے۔ دوسروں کے علاوہ کارلیٹوس پیریس اور نیوماٹر کارٹی بھی اوپر جانے کو بےتاب تھے، اور دوسرے دن 17 اکتوبر منگل کے روز وہ چاروں صبح اوپر چڑھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آسمان صاف تھا لیکن سخت سردی کی وجہ سے برف جمی ہوئی تھی۔ رگبی کے جوتے پہن کر چلنے میں کوئی خاص دشواری محسوس نہ ہو رہی تھی۔ کینیسا نے جرابوں سے دستانے بنائے ہوئے تھے، وہ انہیں پہنے ہوئے تھا۔ وہ 1 گھنٹہ تک اوپر چڑھتے رہے، کچھ آرام کیا اور پھر روانہ ہو گئے۔ سورج کی تمازت میں شدت آتی جا رہی تھی اور چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ برف نرم پڑنے لگی تھی۔ انہوں نے جوتوں سے گدیاں باندھ لیں جو وہ ساتھ لائے تھے، لیکن وہ جلد ہی گیلی ہو گئیں۔ جہاں ان کا ایک قدم پڑتا وہاں سے برف کافی دھنس جاتی اور دوسرا قدم انہیں ایک الگ جگہ پر رکھنا پڑتا۔ پچھلے 5 دنوں سے انہوں نے کوئی ٹھوس غذا نہ کھائی تھی تو طاقت کہاں سے آتی؟ بہت جلد ہی کینیسا نے تجویز پیش کی کہ واپس چلا جائے۔ اس کی بات نہ مانی گئی اور انہوں نے چڑھائی جاری رکھی، لیکن تھوڑی دیر بعد فیٹو کا قدم ایک درار پر پڑا اور وہ کمر تک برف میں دھنس گیا، جس سے سب خوفزدہ ہو گئے۔ نیچے جہاز کا ڈھانچہ منا سا کھلونا دکھائی دے رہا تھا اور ان کے ساتھی چھوٹی چھوٹی کیلوں سے مشابہ نظر آتے تھے۔ ابھی تک انہیں کوئی سوٹ کیس بھی نہ ملا تھا اور ٹیل کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ تب کینیسا بولا، یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ہمیں بچانے نہ آیا تو ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ فیٹو نے جواباً کہا، ہم کبھی یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ دیکھو کھائے پیے بغیر ہم کتنے کمزور ہو گئے ہیں، کینیسا نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے پیریڈو نے مجھے کیا کہا تھا؟ کارلیٹوس نے فیٹو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی امداد نہ آئی تو وہ پائلٹوں کا گوشت کھائے گا تاکہ وہ زندہ رہ سکے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کر سکے۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا، پھر کارلیٹوس نے ہی کہا کہ اس کے سر پر خاصی شدید چوٹ آئی تھی، اس لیے وہ تھوڑا پاگل ہو گیا ہے۔ خیر یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن شاید زندہ رہنے کے لیے صرف یہی ایک واحد راستہ رہ جائے، فیٹو نے پوری سنجیدگی سے کہا۔ کارلیٹوس کچھ نہ بولا اور وہ واپس جانے کے لیے نیچے اترنے لگے۔ مہم کی ناکامی نے ان سب کو غمگین کر دیا۔ بلند ہوتے ہوئے حوصلے مایوسیوں میں بدل گئے۔ دوسرے دن لیلیانا میتھول نے ان تمام کو تسلی دی جو خوف زدہ تھے۔ پونچو ڈیلگاڈو نے بھی ان کی ڈھارس بندھانے کی پوری کوشش کی، لیکن دن گزرتے جا رہے تھے اور امداد کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ان میں مضبوط ترین لوگ چھوٹی سی گھاٹی نہیں چڑھ سکے تھے، تو زخمیوں اور نحیف لڑکوں کو کیا امید ہو سکتی تھی؟ وہ جہاز میں گمسم لیٹ جاتے، اندھیرا اور سردی دونوں مل کر انہیں ستاتے تو گھر کا خیال کر کے اور بیتے دنوں کی یاد میں وہ کھو جاتے۔ آہستہ آہستہ انہیں نیند آ لیتی اور وہ ایک دوسرے پر پاؤں پسارے سو جاتے۔ 8ویں رات کو پیریڈو کی گھبراہٹ میں آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ سوزینا اس کے بازوؤں میں ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس کے جسم کی حرارت
اور سانسوں کی آمد و رفت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنا منہ اس کے منہ پر رکھا اور ابلتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسروں کی آنکھ بھی کھل گئی۔ پیریڈو سوزینہ کی سانس بحال کرنے کی کوشش کرتا رہا اور سب اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب پیریڈو تھک گیا تو کارلیٹوس پیریز نے اس کی جگہ سنبھالی، لیکن سوزینہ دور جا چکی تھی، بہت دور۔ 13 اکتوبر جمعے کے دن جب سینٹیاگو کے پیوڈا ایئرپورٹ سے فیئر چائلڈ کا رابطہ منقطع ہوا تو انہوں نے فوراً فضائی امدادی خدمات کے ہیڈ کوارٹر کو ٹیلی فون کیا۔ ان کا کمانڈر تو کوئی گیا ہوا تھا، لیکن 2 اور افسر مل گئے۔ انہیں فوری طور پر امدادی اور تلاش کی مہموں میں رابطہ پیدا کرنے اور ان کی نگرانی کے لیے مامور کیا گیا تھا۔ دونوں افسر کارلوس گارشیا اور جورگامسا چلی فضائیہ کے افسر تھے۔ وہ نہ صرف مؤثر کمانڈر تھے بلکہ ہر قسم کے جہاز اڑا بھی سکتے تھے۔ C-47 ڈگلس 6 2 انجنوں والے طیارے اور ہر قسم کے ہیلی کاپٹر اڑانا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ ہر وہ اڑنے والی چیز جو چلی فضائیہ کے پاس تھی وہ انہیں اڑانے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس دوپہر ایک DC-6 طیارے نے اسی راستے پر فیئر چائلڈ کی تلاش شروع کی جہاں سے اس سے آخری بار بات ہوئی تھی، یعنی کوریکو سے شمال کی طرف۔ آبادی والے علاقوں کو نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ ان کے آس پاس طیارہ گرتا تو اب تک کوئی نہ کوئی اطلاع پہنچ چکی ہوتی۔ DC طیارے نے زیادہ تر توجہ پہاڑوں پر رکھی، لیکن جب اس راستے پر فیئر چائلڈ کا کوئی سراغ نہ ملا تو اس سے پچھلے والے روٹ یعنی پلینچون درے سے کوریکو کی طرف آنے والے راستے کا جائزہ لیا گیا۔ پلینچون کے درے پر اس دن برف کا طوفان آیا ہوا تھا، اس لیے اس کے آس پاس کچھ نظر نہ آ سکا اور DC-6 طیارہ سینٹیاگو واپس آ گیا۔ دوسرے دن گارشیا اور ماسا سر جوڑ کر بیٹھے اور ان اطلاعات کا تجزیہ کرنے لگے جو انہیں باہم پہنچائی گئی تھیں۔ مینڈوزا سے روانگی کا وقت، ملارگو پر پرواز کا وقت، جہاز کی رفتار اور مخالف سمت سے چلنے والی ہواؤں کی اطلاع فیئر چائلڈ سے اینڈیز پر اڑتے ہوئے موصول ہوئی تھی۔ ان تمام اطلاعات کا تجزیہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب پائلٹ نے کوریکو پر پہنچنے کی اطلاع دی وہ ابھی اینڈیز کے پہاڑوں کے درمیان ہی تھا اور سینٹیاگو کی طرف پرواز کرنے کے بجائے وہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ اپنے دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اس لیے فیئر چائلڈ ٹینوی ریریکا، سوزنیاڈو اور پالومو پہاڑوں کے درمیان کہیں گرا ہوگا۔ یہ ان کا اندازہ تھا جو کہ کسی حد تک درست بھی تھا۔ تب انہوں نے بڑی احتیاط سے 20 مربع انچ کی جگہ پر نشانات لگائے اور ان جگہوں کی طرف مختلف جہاز روانہ کر دیے۔ ان کی راہ میں سخت مشکلات حائل تھیں۔ پہاڑوں کی بلندی 15,000 فٹ تک چلی گئی تھی۔ اگر فیئر چائلڈ انہی پہاڑوں میں کہیں گرا تھا تو وہ کسی نہ کسی وادی میں گرا تھا جو 12,000 فٹ گہری تھیں اور جن میں 20 سے 100 فٹ تک برف پڑی ہوئی تھی۔ فیئر چائلڈ کی اوپر کی چھت سفید تھی اور چوٹیوں سے بلند ہو کر اڑنے والے کسی بھی جہاز کے لیے اسے دیکھ لینا ناممکن تھا۔ وادیوں کے درمیان پرواز کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مزید جہاز برفانی طوفانوں کی نظر کر دیے جائیں، مزید جانیں ان جھکڑوں کے ہاتھوں ضائع کروائی جائیں، لیکن ان کا اخلاقی فرض بنتا تھا کہ وہ منظم تلاش کی کوشش کریں اور وہ کر رہے تھے۔ شروع ہی سے فضائی امدادی خدمات کے ہیڈ کوارٹر میں کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ اگر فیئر چائلڈ اینڈیز کے درمیان گر گیا ہے تو اس کا کوئی سراغ مل سکے گا یا اس میں سوار کوئی بھی انسان زندہ بچ سکے گا۔ سال کے ان دنوں میں ان پہاڑوں پر درجہ حرارت رات کے وقت 30 سے 40 منفی سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی معجزے کے طور پر جہاز گرتے وقت بچ بھی گیا تھا تو پہلی رات ہی کڑاکے کی سردی سے اس کی موت یقینی تھی۔ تاہم یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ تھا کہ جس ملک میں بھی کوئی فضائی حادثہ ہوگا وہ ملک 10 دن تک گرے ہوئے جہاز کی تلاش کرے گا، اور چلی کے معاشی اور سیاسی بحران کے باوجود فضائی امدادی خدمات کے ہیڈ کوارٹر نے اپنا فرض نبھانے کی پوری کوشش کی۔ جہاز میں سوار مسافروں کے رشتہ دار بھی سینٹیاگو پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ ان مسافروں کے گھروں پر جو کچھ گزری وہ ایک الگ کہانی ہے۔ جہاز غائب ہونے کی ابتدائی اطلاعات ملتے ہی ان کے گھروں میں کہرام مچ گیا۔ ریڈیو پر صرف اتنی خبر نشر ہوئی تھی کہ جہاز موسم کی خرابی کی وجہ سے مینڈوزا رکا تھا اور وہاں سے پرواز کرنے کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا
اس کے بعد سرکاری طور پر خاموشی اختیار کر لی گئی اور غیر سرکاری خبروں کا تانتا بن گیا۔ ایک کے بعد ایک افواہ سننے میں آئی جس نے مسافروں کے رشتہ داروں میں کوہرام برپا کر دیا۔ ان سارے ہنگاموں، افواہوں اور بدحواسیوں میں اگر کہیں سے کوئی صحیح خبر ملی تو وہ کیراسکو کے ایک گھر میں لگا ہوا چھوٹا سا ریڈیو تھا۔ ریفائل پونس ڈی لیون ریڈیو کا شوقین تھا، اور یہ شوق اس نے ورثے میں اپنے باپ سے پایا تھا، جس نے گھر کے تہہ خانے میں تمام ضروری آلات نصب کر رکھے تھے۔ ان میں ایک طاقتور ٹرانسمیٹر بھی شامل تھا۔ ریفائل اولڈ کرسچن کلب کا ممبر اور مارسیلو پیریس کا دوست تھا۔ وہ خود چلی کے دورے پر صرف اس لیے نہیں جا سکا تھا کہ اس کی بیوی 7ویں مہینے میں تھی اور وہ اس حالت میں اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ تاہم مارسیلو کے کہنے پر اس نے اپنا ریڈیو استعمال کرتے ہوئے چلی میں اپنے ایک دوست سے بات کی تھی جس نے اسے وہاں کے ٹیلی فون سسٹم سے ملایا تھا، اور اس نے اس رابطے کو استعمال کرتے ہوئے رگبی ٹیم کے ارکان کے لیے ہوٹل بک کروائے تھے۔ عام ٹیلی فون کی نسبت یہ تیز بھی تھا اور سستا بھی۔ قانونی طور پر اس کی ممانعت تھی، لیکن اسے نظر انداز کیا جاتا رہا تھا۔ 13 اکتوبر کو جب فیئر چائلڈ کی گمشدگی کی اطلاعات ملیں تو وہ فوراً اپنے ریڈیو سیٹ پر گیا اور اس نے سینٹیاگو میں کریولینڈ ہوٹل سے رابطہ کیا۔ پوچھنے پر اسے جواب ملا کہ اولڈ کرسچن ہوٹل پہنچ چکے ہیں، لیکن جب بات کی خبروں نے اسے شک میں ڈالا تو اس نے دوبارہ ہوٹل سے بات کی اور تفصیل سے جاننا چاہا۔ تب معلوم ہوا کہ صرف 2 کھلاڑی ہوٹل میں آ کر ٹھہرے ہیں۔ دونوں عام پروازوں سے سینٹیاگو پہنچے تھے۔ ایک تو گلبرٹو تھا کیونکہ وہ فیئر چائلڈ پکڑ نہیں سکا تھا، اور دوسرا بولی جوگس تھا جس کا باپ مونٹی ویڈو میں KLM میں ملازم تھا، اور وہ انہی کے جہاز سے سینٹیاگو چلا گیا تھا۔ ان خبروں کی وصولی کے بعد وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ کیا کرے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور کسی نے یہ خبر دی کہ جہاز پر موجود ایک لڑکے کی منگیتر نے اپنے ہونے والے سسر سے بات کی ہے اور یہ اطلاع دی ہے کہ جہاز چلی کے ایک جنوبی قصبے میں اتر گیا ہے اور تمام مسافر خیریت سے ہیں۔ کریولینڈ ہوٹل کے واقعے کے بعد وہ خواہ مخواہ جھوٹی امیدوں کا سہارا لینا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ اس خبر کی تصدیق کے لیے اس نے سینٹیاگو میں یوراگوئے کے ناظم الامور سیزر شیرلون سے رابطہ قائم کیا، جس نے اسے بتایا کہ یہ خبر ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں، سرکاری خبر یہی ہے کہ جہاز ابھی تک لاپتہ ہے۔ اس خبر کے پیش نظر کہ کہیں لوگ جھوٹی تسلیوں میں آ کر تلاش ہی نہ چھوڑ دیں، ریفائل نے فیصلہ کیا کہ اس خبر کے ماخذ سے براہ راست بات چیت کی جائے۔ چنانچہ اس نے ماریا ڈیلس اینجلس سے رابطہ کیا، اور جب صحیح صورتحال جاننا چاہی تو اس نے صاف اقرار کر لیا کہ دراصل اس کے منگیتر کی ماں سنوا میگری نے جب فون پر اس سے بات کی تو وہ اس قدر پریشان اور مضطرب تھی کہ اس نے سفید جھوٹ بول دیا کہ جہاز بخیریت اتر گیا ہے۔ ویسے بھی اسے یقین تھا کہ جہاز مل تو جائے گا ہی، کیوں نہ اپنے ہونے والی ساس کا دل رکھنے کو یہ بیان دے دیا جائے۔ اس نے جو کچھ کہا ریفائل نے ریکارڈ کر لیا، اور رات کے پچھلے پہر اس نے یہ ٹیپ ریڈیو مونٹی کارلو کو بھیج دیا تاکہ وہ خبروں کے اگلے بلیٹن میں اسے استعمال کر کے صحیح صورتحال کی وضاحت کر سکیں۔ اس نے آدھی رات کے بعد اپنا ٹرانسمیٹر بند کیا، لیکن اس کی کوششیں رائگاں نہیں گئیں، اور دوسرے دن صبح 9 بجے تک تمام افواہیں مر چکی تھیں اور یہ بات طے تھی کہ جہاز کا کچھ پتہ نہیں۔